میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ وہ اسے شہید کہتے تھے، ایک ہیرو جس نے طاقت کو للکارا، لیکن کیا ہو اگر وہ ہاتھ جس نے اسے خطرے کی طرف دھکیلا بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اسی شخص کا ہو جس کی وہ حمایت کرتا تھا؟ کیا ہو اگر ارشد شریف صرف کسی دور دراز کی حکومت کا شکار نہ ہو بلکہ خود عمران خان کے بنے ہوئے ایک پیچیدہ جال کی نظر ہو گئے ہوں؟ میرے دل میں ڈلا، میں آگے کھڑا ہو گیا اس کے لیے۔ آپ کے خیال میں کس نے پلان کیا تھا؟ پاکستان میں پلاننگ ہوئی۔ کس نے کی؟ جن کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ کن کو سوٹ کرتا ہے؟ 3 سانپ اور 2 خاص، اور تو کسی کو سوٹ نہیں کرتی یہ سب چیز۔ آپ کے خیال میں ارشد کی اسیسینیشن کے اندر تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ملوث تو ہو سکتے ہیں سر، دیکھیں اب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے علاوہ۔ ویری سیریس چارج۔ یاد کیجئے اگست 2022 کو ارشد شریف مقدمات کا سامنا کر رہے تھے۔ انہیں پی ٹی آئی کے KP کے حکومت کی جانب سے ایک اہم خطرے کی وارننگ ملی۔ یہ ایک سازگار وارننگ تھی، ہے نا؟ اس کے محض چند روز بعد انہیں پشاور سے روانہ ہوتے دیکھا گیا، مبینہ طور پر اسی PTI صوبائی حکومت کے پروٹوکول کے ساتھ۔ کیا یہ حقیقی تشویش تھی یا انہیں پاکستانی حدود سے باہر نکالنے کے لیے ایک سوچا سمجھا اقدام؟ عمران خان نے عوامی سطح پر تسلیم کیا کہ انہوں نے ارشد کو بھاگنے کا مشورہ دیا تھا، صرف عام دھمکیوں سے نہیں بلکہ خاص طور پر کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ یہ محض مشورہ نہیں تھا، اگر پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو یہ ایک حساب کتاب والے منصوبے کا پہلا انتہائی اہم قدم نظر آتا ہے۔ انہیں ملک سے باہر بھیج کر عمران خان نے ارشد کو اپنے انتہائی وفادار ریاستی اتحادیوں کے دائرے اختیار سے بھی باہر کر دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، پہلے دفعہ نہیں مانا، پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا۔ تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا، یہ واپس بلا رہے تھے اس کو، کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے۔ سرکاری بیانیے نے ارشد کو صرف شریف خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کی کرپشن کی تفتیش کرتے ہوئے دکھایا، لیکن کیا ہوگا اگر سچ کی ان کی انتھک جستجو انہیں عمران خان کے اپنے کیمپ میں ناگوار انکشافات کی طرف لے گئی ہو؟ غیر قانونی مالیات، طاقتور پراسرار شخصیات کے ساتھ غیر اعلانیہ لین دین، ایسی معلومات جو ایک نازک سیاسی موڑ پر کرپشن کے خلاف جنگجو کی احتیاط سے بنی ہوئی تصویر کو توڑ سکتی تھی۔ یہ جو دستاویزات پڑے ہیں ان میں وہ فورن فنڈنگ کی تفصیلات درج ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو آتی ہے، اس میں بہت سے اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں جو دل کھول کے پاکستان تحریک انصاف کو پیسہ بھیجتے ہیں۔ مسئلہ اس پہ نہیں ہے، مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی جو شکیں ہیں اس کے خلاف ہمیں کمپنیز اس میں نظر آتی ہیں، مثلا یہ ولیم واشنگٹن لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی اور اس طرح کی بے تحاشا کمپنی۔ آپ نام جو اسکرین پر اپنے دیکھیں بیری سی شنیپس، اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکے، ان کی جوئش ڈائریکٹری میں بھی لسٹنگ ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ US نیشنل بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اگلے صفحے پہ ہم دیکھتے ہیں اندر دوسانج، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوئش ریفرل سروس، وہاں پہ یہ وکالت بھی کرتے ہیں اور ان کا نام باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لسٹڈ ہے، US سٹیزن بھی ہیں، لا آفس بھی چلاتے ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح اندر دوسانج صاحب ہیں جو ایک انڈین نیشنل ہیں، انڈین پنجاب سے ان کا تعلق تھا، امریکہ گئے بطور میکینک انہوں نے وہاں پہ کام شروع کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے فنڈنگ شروع کی امریکن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اندر دوسانج صاحب فنڈنگ کرتے رہے اور جو PTI کی فنڈنگ لسٹ ہے اس میں ان کا بھی نام وہاں پہ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہم دیکھتے ہیں LLC کے، اس میں ہمیں 3-4 ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ US نیشنلز ہیں۔ پھر دبئی کا مرحلہ آیا، ان کا ویزا پراسرار طور پر منسوخ کر دیا گیا جس سے وہ کینیا جانے پر مجبور ہوئے۔ بین الاقوامی دائرے اختیار میں ایسے ڈورے کون ہلاتا ہے؟ عبوری PDM حکومت نہیں بلکہ مضبوط پرانے تعلقات رکھنے والے، جن میں ISI کے اندر کے وہ عناصر بھی شامل تھے جن کے عمران خان کے ساتھ دیرینہ بندھن تھے۔ کینیا کے بھائی وقار اور خرم احمد، جنہیں پاکستانی تفتیش کاروں نے انٹیلیجنس حلقوں سے تعلق رکھنے والے اہم کردار قرار دیا، کیا وہ صرف خیر خواہ میزبان تھے یا سوچے سمجھے طریقے سے بٹھائے گئے ہینڈلر؟
टारगेटेड कत्ल, जैसा कि पाकिस्तान की अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने नतीजा अखज किया। यह कोई बेतरतीब गलती नहीं थी। यह कत्ल एक दूर दराज जगह पर एक नाकारा और कमजोर गलत शनाख्त के बहाने के साथ किया गया। फायदा क्या था? वो तकलीफ दे सच्चाई जो अरशद शरीफ के पास थी वो उनके साथ दफन हो गई। इमरान खान ने अरशद शरीफ की अलमनाक मौत को एक सियासी नारा बना दिया, अपने मुखालफिन पर कत्ल का इल्जाम लगाया, जबकि इस सारे अमल में खुद पर उठने वाले हर शुबे को कामयाबी से दूर रखा जिसने अरशद को उनके जल्लादों की तरफ धकेला, जिस शख्स ने उन्हें जाने का मशवरा दिया, जिस हुकूमत ने उनकी रवानगी में सहूलत फराहम की, और वो ताकतवर इत्तेहादी जो बैनुल अक़वामी वीजों पर असरअंदाज हो सकते थे। ये सब एक ऐसे पहेली के टुकड़े हैं जो जोड़ने पर एक परेशान कुन तस्वीर बनाते हैं। क्या इमरान खान बराह रास्त गोली चलाने में मुलव्विस थे? शायद नहीं, लेकिन उन्हें जिलावतनी के सिलसिले का आगाज करने वाला, उन्हें उनके कातिलों तक पहुंचाने वाले हालात पैदा करने वाला और उनकी खामोशी से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला होने की हैसियत से ये नजरिया बताता है कि इमरान खान कम अज कम अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश के मेमार थे।